وہ جلال کا خداوند ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں پر رحم کرے، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے۔ اس کے بھلائی کے منصوبے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں پر رحم کرے اور ترس کھائے اور ان کو ہر طرح کی بخشش سے آسودہ کرے، کیونکہ خداوند جو قادر مطلق خداوند ہے وہ محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی محبت جو ہے وہ لا تبدیل ہے، اور وہ خود سے لا تبدیل خداوند ہے۔ اس کی ذات میں کبھی کوئی عیب نہیں رہا، کیونکہ وہ کامل خدا ہے۔ آمین۔ عزیزو، خداوند کلام میں سے دیکھیں، مجھے پاسٹر صاحب نے حکم کیا ہے کہ میں ایک آیت یہاں پہ شیئر کروں، اور اس آیت کے تناظر میں ہم بات کریں گے ہیلنگ، شفا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں یرمیہ کی کتاب، اس کا 8واں باب، اس کی 22ویں آیت۔ بڑی مشہور آیت ہے، آپ سب نے اس کے تعلق سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ ہم آج خدا کے روح سے کہیں گے کہ وہ آج ہم سب کو لیڈ کرے، گائیڈ کرے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو اور بہتر طور سے سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں سب نجات یافتہ ہیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ہم آج ایمانداروں کی طرح اس کلام کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے کہ خداوند خدا نے جب اپنے بندہ کی وسیلہ سے یہ بات کہلوائی تو وہ اس بات کو کیوں کہہ رہا تھا۔ آمین۔ ہم دیکھیں جو لکھا ہے، کیا جلاد میں روغنے بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنتے قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ خدا ان کا پاک نام پڑھا جانا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ہم اس ورس کے اندر، اس آیت کے اندر 3 کوسچن مارک دیکھتے ہیں، 3 سوالیہ نشان اس آیت کے اندر ہے، اور یہ سوالیہ نشان ایسے ہیں کہ نبی اپنے آپ ہی سے یہ کوسچن کر رہا ہے، کیونکہ جب یہ بات اس نے کہی تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو سچویشن تھی وہ بڑی پریشان کن تھی، اور خدا کا بندہ بڑا پریشان تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہم لوگ سب مصیبت کے عالم میں ہیں، اور حقیقت میں اس وقت اسرائیلی لوگ مصیبت کے عالم میں تھے، کیونکہ گناہ اور بدی اور سرکشی ان کے سر میں تھی، اور وہ گناہ اور بدی میں ٹھنسے ہوئے تھے۔ بہن جی آپ ادھر آ جائیں، مجھے اب نظر نہیں آ رہا، ادھر آ جائیں، آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تھینک یو۔ اور ادھر تھرو ہو جائے، تھینک یو۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا حالت تھی۔ اس وقت بنی اسرائیل کی حالت بہت ہی تشویشناک تھی، اور خدا کا بندہ یرمیہ اسی تشویش کے باعث، اسی پریشانی کے عالم میں، وہ جب اپنی قوم پہ نگاہ کرتا ہے، اپنے لوگوں پہ نگاہ کرتا ہے، تو وہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرے لوگ بیزاری کے عالم میں ہیں، میرے لوگ سخت مصیبت کے عالم میں ہیں، اور وہ اپنے آپ سے کوسچن کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے خدا کا بندہ، کیا جلاد میں روغنے بلسان نہیں ہے؟ یہاں پر 2 لفظ بڑے اہم ہیں۔ ایک جلاد ہے، جلاد اس بنی اسرائیل کے اندر ایک شہر تھا یہودا کے اندر، اس شہر کا وہ ذکر یہاں پہ کر رہا ہے، اور اس علاقہ کے اندر، اس جگہ کے اندر، یہ ایک پہاڑی علاقہ ہوا کرتا اس علاقہ میں اس وقت کے دور میں۔ اس وقت یہ پودا جسے بلسان کہتے ہیں وہ وہاں پر اگتا تھا، اور اس کی اسپیشلی کاشت جاتی تھی، کیونکہ اس کی کاشت کے باعث وہ بہت ساری اپنی مال و متاع کماتے تھے، اور اس کے وسیلہ سے وہ تجارت کرتے تھے۔
اور ان کے نزدیک یہ ایک سوغات تھی اس علاقے کی، جب وہ اور علاقوں کو اور بادشاہوں کو جب یہ بھیجا کرتے تھے. سو اگر ہم بلسان پہ نگاہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عہدہ تھا جو تقریباً 3 فٹ کی ہائٹ پہ ہوا کرتا تھا، اور یہ بیل نما ہوا کرتا تھا، اور اس کا رنگ تقریباً گرے ہوا کرتا تھا. اور پھر اگر اور دیکھیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے تھے، اور اس کے اوپر بیج ایک پھل ہوتا تھا. اور یہ جو پودا ہے یہ اپنی ذات کے اندر جڑ سے لے کر تنے تک اور چھال سے لے کر اس کے بیج تک ہر ایک چیز کے اندر اس کے اندر شفا تھی، اور یہ اپنی شفا کے لیے بڑا مشہور تھا. اسی لیے خدا کا بندہ اسے اس کانٹیکٹ میں بات کرتا ہے اور اس کا ریفرنس دیتا ہے، بات کرتا ہے کہ میرے لوگ کیوں شفا نہیں پاتے ہیں جبکہ روغن بلسان ہمارے درمیان موجود ہے، جبکہ یہ پودا ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے علاقہ میں مقصد سے پایا جاتا ہے، لیکن میرے لوگ اب تک کیوں شفا نہیں پا رہے ہیں؟ وہ کیوں تذبذب کا شکار ہے؟ وہ کیوں پریشانی کے عالم میں ہے؟ وہ کیوں روکھے پن کا شکار ہے؟ اور کیوں وہ بیماری کی حالت میں ہے؟ سو اگر ہم دیکھیں تو اس پودے کے متعلق جب دیکھتے ہیں تو لکھا ہے تو اور ریسرچ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے پتوں میں بھی شفا ہے، اس کی جڑ کے اندر بھی شفا ہے، اس کے بیج کو کوٹ کر بھی اسے دوائی بنتے تھے اس سے، اور اس کی چھال سے بھی دوائی بنتی تھی، اور طرح طرح کی بیماریوں میں یہ بلسان کا پودا استعمال ہوا کرتا تھا. اور بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک شفا کا باعث تھا. اور نہ صرف یہ ساری چیزیں پتے، جڑ، بیج اور چھال برکت کا باعث تھے، شفا کا باعث تھے، بلکہ اس پودے میں سے ایک گودا نکلتا تھا، ایک لیزدار مادہ نکلتا تھا جو شفا کا باعث تھا. اسی کو روغن بلسان کہا جاتا ہے. سو بلسان کے پودے میں سے جو روغن نکلتا ہے، جو رال سے نکلتی ہے، اسے ہم روغن بلسان کہتے ہیں. اور وہ روغن بلسان لوگوں کے لیے، قوموں کے لیے شفا کا باعث ہے. آگے تک ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ شفا کا باعث ہے اور کس طرح سے لوگوں نے، قوموں نے اس سے شفا پائی. سو اس طرح ایلو ویرا کو اگر ہم کاٹیں اس کے تنے کو تو وہاں سے جیل نکلتا ہے. اسی طرح کا یہ پودا ہوتا تھا، اس جیل اس میں نکلتا تھا. تو اس جیل کو وہ لوگ بڑے محتاط طریقے سے پریزرو کرتے تھے تاکہ بیماروں کو دیکھ کر ان کو اچھا کیا جائے، ان کو شفا یاب کیا جائے، اور طرح طرح کی بیماریوں میں ان کو چنگا کیا جائے. سو یہ ایک اعلیٰ قسم کا پودا تھا جس کی بڑی ویلیو تھی. اور ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر بہت بائبل مقدس کے اندر کہ لوگ تجارت کے اس کو استعمال کرتے تھے. میرے سے نکالنے کا والا پیدائش 37 باب اس کی 25ویں آیت. پیدائش 37:25. جی ساجد بھائی پڑھ دیں گے آپ؟ کلام مقدس میں یوں مرکون ہے، اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلاد سے آ رہا ہے، اور گرم مسالہ اور روغن بلسان اور مر اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہا ہے. آمین. سو یہ وہ واقعہ ہے جب یوسف کو وہ کنویں میں پھینک چکے تھے اس کے بھائی، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب اس کا ہم کیا کریں، سوچ رہے تھے اس کو مار ڈالیں، کیا کریں. سو ایک طریقے سے جب وہ خدا کا پلان تھا کہ ملک مصر میں پہنچے، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اسماعیلیوں کا وہ قافلہ وہ جلاد سے آ رہا تھا، اور جلاد سے کیا لے کے آ رہا تھا؟ بلسان، روغن بلسان لے کے آ رہا تھا. روغن بلسان مر لے کے آ رہے تھے، اور طرح طرح کے مسالے
وہ لے کے آتا کہ وہ وہاں سے لے کے جائیں جلاد سے اور مصر میں بیچے اور پیسہ کمائیں. سو یہ ایک ایسا روغن تھا جس کے لیے بڑی ویلیو تھی اور ایک اعلیٰ درجہ کا یہ ایک تجارت کا باعث تھا. That was a great commodity for trading on that time. ایک اور والا دیکھیں گے پیدائش 43 باب اس کی 11ویں آیت. بہت خوبصورت بات ہے یہاں پر. سمجھ بھائی پڑھیے گا پلیز آپ اس کو. پیدائش 43 باب اس کی 11ویں آیت. سو اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب ملک مصر میں کال پڑا ہوا ہے, سچویشن یہ ہے کہ ملک مصر میں کال پڑا ہے اور لوگ اس کے بیٹے یعقوب کے بیٹے واپس آتے ہیں اور کھانا لے کر وہاں سے آتے ہیں, گندم لے کے آتے ہیں, اناج لے کے آتے ہیں, کھانا ختم ہو چکا ہے اور پھر دوبارہ ان کو ضرورت ہے کہ پھر وہ دوبارہ جائیں اور وہاں سے غلہ لے کے آئیں تاکہ ان کے بچے اور ان کے جو یعقوب کے پوتے پوتیاں زندہ رہیں. سو وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم جائیں اور وہاں سے وہ اناج لے کے آئیں اور کس طرح سے جائیں اور کیا کریں. اور پھر یہاں پر جو یعقوب خدا کا بندہ ان سے کیا کہتے ہیں اور کس طرح مخاطب ہوتا ہے. جی پلیز. تب ان کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا, اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نذرانہ لیتے جاؤ, جیسے تھوڑا سا روغن بلسان, تھوڑا سا شہد, کچھ گرم مسالہ اور مر اور پستہ اور بادام. آمین. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے مصر کے فرما روا کے لیے وہ ایک بیش قیمت تحفہ بھیجتا ہے. تحفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا روغن بلسان اور شہد اور گرم مسالہ اور مر اور پستہ اور بادام لیتے جانا. سو وہ یہ سوغات تھی جو وہ بنی اسرائیلی لوگ دوسری قوموں کو, دوسرے ملکوں کو بھیجا کرتے تھے کیونکہ اس ملک کی خاص ایک پیداوار تھی. سو وہ اس پیداوار پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس روغن بلسان ہے. سو یہاں پر جو دیکھتے ہیں کہ جو خاتم ہے یرمیا وہ پریشان حال ہے کہ میرے لوگ اب شفا کیوں نہیں پاتے ہیں جب روغن بلسان کثرت سے ہمارے پاس موجود ہے. آمین. سو اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود پھر وہ اور طرح کے کوسچن بھی وہاں پر آتے ہیں کہ صرف روغن بلسان ہی کی بات نہیں ہو رہی. سر مائک سٹینڈ ہے یہاں پہ. جی جی یہ لگا دیں. کر رہا ہے کہ میری قوم بنی اسرائیل شفا کیوں نہیں پاتے ہیں اور وہ خدا کے حضور میں مقبول کیوں نہیں. سمجھتا ہوں جو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے, کیونکہ یہاں پر جب اس کا اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ نبی کیا بات کر رہا ہے تو پھر ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ حقیقت میں اس وقت بنی اسرائیل قوم کو فزیکل شفا کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت ان کو روحانی شفا کی ضرورت تھی. اس وقت وہ قوم گناہ اور برگشتگی میں اٹکے ہوئے تھے اور وہ لوگ خدا سے دور تھے اور اپنی اس بغاوت کے باعث خدا ان سے نظریں پھیرے ہوئے تھا اور ان کو یہ اب پریشانی لاحق تھی کہ شاید جس طرح خدا فرماتا ہے ہم پہ رحم نہیں کیا جائے گا اور ہم دشمن کے ہاتھوں بیچ دیے جائیں گے, ہم بابل کے اسیری میں چلے جائیں گے, ہمیں غیر قوم لے جائے گی, ہم وہاں بیچ دیے جائیں گے, رسوا ہوں گے, قید میں رہیں گے, مشقت کی زندگی گزاریں گے جس طرح ہمارے آباء و اجداد ملک مصر میں مشقت کی زندگی گزارتے تھے. ہم اور ہماری نسل کے لوگ بھی, ہمارے بیٹیاں اور بیٹے بھی وہاں پر اسیر ہوں گے. اس وقت خدا کا بندہ یرمیا پریشان حال ہے, وہ مصیبت کے عالم میں ہے اور وہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ وہ آنسو بہانے والا نبی ہے. وہ آنسو بہانے والا نبی ہے. اگر ہم اسی 9ویں باب کی پہلے میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے, کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ, تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر
क्या करता? शब रोज मातम करता। आमीन। सो ये उसकी दिल की एक हालत बयान करती है कि वो कितना कर्ब के आलम में है, कितना दुख के आलम में है कि मेरी बिन्ते कौम क्यों शिफा नहीं पाती है, मेरी बिन्ते कौम क्यों खुदा से बगावत पर तुली हुई है, मेरी बिन्ते कौम क्यों खुदा से बगावत पर अटकी हुई है। और खुदा जो है वो जजमेंट करने वाला खुदावंद है, खुदा जो है वो इंसाफ करने वाला खुदावंद है। वो इस बात से को जानता है कि जब खुदावंद रब्बुल फाज ने ये कहा है तो वो ये करेगा, वो ये करेगा कि हमें गैर कौमों के हाथ बेच डालेगा और हम असीर हो जाएंगे, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी और हम फिर एक मर्तबा असीरी के आलम में जाएंगे और हमारी मुकद्दस हैकल जिससे हमारा फख्र है उसका क्या हाल होगा। उस वक्त एक ये भी परेशानी का आलम था कि जो नबी थे वो झूठी नबूवत करते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे, हैकल कायम रहेगी, सब कुछ ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ये कहता है, उस वक्त वो कहता है कि क्या कोई वहां तबीब नहीं। लफ्ज जहां पर तबीब वो जिक्र कर रहा है उससे मतलब वहां पर उसका खुदा के बंदे हैं, मर्दे खुदा है, खुदा के नबी है, खुदा के वो लोग हैं जो खुदा की आवाज को सुनते और खुदा के लोगों तक खुदा की आवाज को पहुंचाने के पाबंद हैं। वो ये कहता है कि तबीब कहां है, क्योंकि उसे ऐसे लोग नजर नहीं आ रहे हैं जो हकीकी तौर पर खुदा के कलाम को रास्ते से खुदा के कलाम को खुदा के लोगों तक पहुंचा सके। इसलिए वो कहता है कि कोई तबीब नहीं है। और जब वो ये कहता है कि रोगने बलसान नहीं है, तो रोगने बलसान को अगर देखें तो रोगने बलसान से मतलब खुदा का कलाम है। हकीकी तौर पर खुदा का कलाम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, हकीकी तौर पर खुदा का कलाम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था और वो परेशान हाल था। इसलिए वो कहता है कि रोगने बलसान नहीं है, मेरे लोग शिफा नहीं पाते हैं। बलसान वो पौधा है जो शिफा का काम करता है, जो शिफा को जारी करता है। उसके जल से, उसके रोगन से लोगों को, कौमों को शिफा मिलती है। लोग सौगात बेचते हैं ताकि बनी इस्राइल की इस बेशकीमत नबातात का लोगों के सामने शोहरा हो और लोग जाने कि खुदा ने हमारे मुल्क कनान को किस कदर बुलंद किया है, बरकत दी है। आमीन। अजीजों, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बरसान को देखते हैं तो बरसान दरख्त है, और दरख्त को अगर हम देखते हैं तो यीशु अल मसीह ये कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। आमीन। और तुम मेरी डालियां हो। आमीन। अगर हम उसकी डालियां हैं तो हमें जरूर है कि हम उसमें कायम रहें। अगर आप उसमें कायम रहेंगे तो आपके अंदर बेदारी भी कायम रहेगी, आप मसीह में जिंदा रहेंगे और आप मसीह के कलाम की इस दावतों को फैलाने का बायस बन सकेंगे। आप खुदा के हकीकी बेटे और खुदा की हकीकी बेटियां बन सकेंगी, क्योंकि वही खुदा के लोग हैं जो रूह कुछ पे का कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। खुदा के कलाम पर पूरे दिल पर सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। आमीन। सुन देते हैं कि यीशु मसीह बलसान का पौधे की मानद है। वो ऐसा पौधा है जिसके अंदर से कुदरत निकलती है, जिसके अंदर से शिफा निकलती है। जब वो कलाम करता है तो जिंदगियां शादाबी और रोइंदगी को हासिल करती हैं। जिंदगियां ऐसी अपने उफ़क़ को पहुंचती हैं जिसके लिए वो बनाई गई हैं। यीशु अल मसीह शिफा का मंबा है,
یسوع المسیح شفا کا منبع ہے. وہ جب کلام فرماتا ہے, وہ جب بولتا ہے تو زندگیاں کلام کو رسیو کرتی ہیں, اور جب زندگیاں کلام کو رسیو کرتی ہیں تب وہ شفا کو رسیو کرتی ہیں, اور جب آپ شفا کو رسیو کرتے ہیں تب خدا کا کلام آپ کے اندر زندہ رہتا ہے اور آپ خدا میں زندہ رہتے ہیں. سو وہی لوگ خدا میں زندہ رہ سکتے ہیں, قائم رہ سکتے ہیں, جو خدا پر تکیہ کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, اعتقاد کرتے ہیں. جو خدا پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں, اعتقاد نہیں کرتے ہیں, وہ خدا پر قائم نہیں رہ سکتے. اور خدا کا کلام تبھی آپ کے اندر قائم رہے گا جب زندہ یہوہ پاک خدا کے اندر آپ کا بھروسہ ہوگا, اعتقاد ہوگا. سو بغیر اعتقاد کے آپ شفا کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں, بغیر اعتقاد کے آپ خدا پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں. سو بنی اسرائیلی لوگ بیشتر اوقات وہ خدا کے معجزات کو دیکھتے رہے, خدا کی قدرت بخش کام کو دیکھتے رہے, لیکن وہ پھر بھی خدا کو بھولتے رہے. وہ خدا پر اعتقاد کرنا بھول جاتے تھے, وہ خدا کو چھوڑ دیتے تھے, لیکن خدا رحم کرنے کے لیے, فضل کرنے کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا. آمین. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ کوئی طبیب نہیں ہے, کیونکہ اس وقت خدا کے کلام کی فراوانی نہیں تھی. خدا کا کلام لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہا تھا. خدا کے کلام کے لوگ بھوکے اور پیاسے نظر نہیں آتے تھے, اور وہ اپنی من مانی کر رہے تھے. اپنی من مانی کے باعث, اپنی ہی عقل کی پر چلنے کے باعث وہ لوگ برگشتگی کا شکار ہو چکے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر اوقات جب لوگوں نے اپنی برگشتگی پر وہ اٹکے رہے اور ٹلے رہے, تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر خدا کا غضب ان پہ نازل ہوتا ہے. سو یرمیہ کو یہ پتا ہے کہ اگر میرے لوگ اب خدا کے پاس واپس نہیں آئیں گے تو وہ مار دیے جائیں گے, وہ رسوا ہوں گے, وہ غلامی میں چلے جائیں گے. سو وہ قطعاً اس بات کی اس کی خواہش نہیں ہے کہ میرے لوگ رسوائی کا پھر سے ایک بار پھر سے اس کا شکار ہو. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ پھر سے خدا کے لوگ روغنے بلسان کے محتاج ہوں. سو روغنے بلسان سے مطلب یسوع المسیح ہے, خدا کا کلام ہے. بلسان یسوع المسیح ہے, اور روغن سے مطلب ہے, جو میرے نزدیک اس کا مطلب ہے ابھی اس وقت میں اس کلیسیا کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے. آمین. سو عزیز بہن بھائیو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ, آپ کی قوم کے لوگ, آپ کے گھرانے کے لوگ شفا پا جائیں, اور وہ شفا ہمیشہ آپ کے اندر, آپ کے گھرانے کے اندر ہمیشہ قائم رہے, اور آپ اس شفا کے باعث, آپ اس تازگی کے باعث ہمیشہ بڑھتے رہے اور اس جلال کو حاصل کریں جس جلال کے لیے آپ کو کریٹ کیا گیا ہے, تو آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے زندہ خدا کے کلام پر قائم رہنا ہے. آمین. سائنس دو میں سے ایک کلام کا حوالہ نکالیں, بڑی خوبصورت ایک ورس ہے. خروج 15 باب اس کی 26ویں آیت. باب اس کی 26ویں آیت. کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے, اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے, تو میں ان بیماروں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجے تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا. میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا, کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. آمین. آمین. سو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہم دیکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے, وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے, اور اس حکموں کو مانے, اس کے آئین پہ عمل کرے,
تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ آمین۔ سو خداوند خدا یہوہ رافع اپنے آپ کو یہاں پر پریزنٹ کرتا ہے، I am your healer, I am your رافع، میں شفا کا منبع ہوں، میں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہوں۔ سو وہ دیتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ جب مصریوں کو میں نے سزا دینی تھی تو میں نے ان پہ بیماریاں بھیجیں، میں نے ان پر آفتیں بھیجیں اور وہ بیماریوں کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے، مرے۔ سو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر کوئی وبا نہ بھیجوں، تم ہلاک نہ ہو، تم شفا ہمیشہ انجوائے کرو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ہمیشہ خدا کے کلام پر دل لگانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو میں کوئی بیماری تیرے آگے نہیں بھیجوں گا، کیونکہ میں تیرا شافی خداوند ہوں۔ آمین۔ سو عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شفا آپ کے اندر جاری رہے، شفا آپ کے اندر قائم رہے اور روغن بلسان آپ کے اندر قائم رہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس روغن بلسان کو اپنے اندر لینا ہے۔ دس از روغن بلسان، یہ آپ کو ہمیشہ شفا یاب رکھ سکتا ہے، یہ آپ کو ہمیشہ تسلی دے سکتا ہے، یہ آپ کو ہمیشہ خدا کے کلام کے اندر لے جا سکتا ہے اور آپ ہمیشہ اس پہ قائم رہ کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ سو جب آپ خدا کے کلام پہ نگاہ کریں گے، خدا میں قائم رہیں گے، خدا کے کلام پر قائم رہیں گے، تب یہ روغن بلسان آپ کو زندہ رکھے گا اور شفا ہمیشہ آپ کے اندر قائم رہے گی اور آپ ہمیشہ شادمان رہیں گے، خوش رہیں گے اور اس کی پرستش کرتے رہیں گے اور اس کی حمد کرتے رہیں گے۔ آج ضروری ہے کہ آج آپ اپنے اندر اس روغن بلسان کو لے جائیں، اس اپنی بدن کو ایک وائل کنسیڈر کریں، ایسی وائل جس میں آپ اس روغن بلسان کو، قیمتی عطر کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ جب آپ اس قیمتی عطر کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، جب یہ خدا سے عہد کریں گے کہ وہ آپ کو خدا کا کلام پر قائم رہنے کا فضل کرے، تو آپ زندہ رہیں گے اور سلامت رہیں گے اور شفا آپ کی روح میں اندر کام کرتی رہے گی، شفا آپ کے بدن کے اندر کام کرتی رہے گی اور شفا آپ کی سول کے اندر کام کرتی رہے گی۔ 3 طرح کی شفائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس۔ سو 3 طرح کی شفائیں ہیں، ایک ہے اسپرچول ہیلنگ، ایک ہے سولش ہیلنگ، سول کی ہیلنگ، ایک باڈی کی ہیلنگ ہے۔ سو ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ ان تینوں شفاؤں کو دیکھیں۔ سو اس وقت جب یرمیہ بات کر رہا ہے تو اس وقت لوگوں کو اسپرچول ہیلنگ کی ضرورت تھی، اس وقت ان کو سولش ہیلنگ کی ضرورت تھی۔ ان کی سول کے اندر گناہ تھا، گناہ اٹکا ہوا تھا، ابلیس ان کے اندر کام کر رہا تھا۔ سو ان کی اسٹرانگ ہولڈ سے ان کو آزاد ہونے کی ضرورت تھی۔ اور یقیناً کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے فزیکل طور پر، کیونکہ جب بیماری ہوتی ہے، جب آپ اسپرچولی ویک ہوتے ہیں، تبھی آپ فزیکلی ویک بھی ہوتے ہیں، فزیکلی بیماریوں کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ آمین۔ سو آپ نے آج تینوں طرح کی شفاؤں کو نگاہ میں رکھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ مجھے کس طرح کی شفا کی ضرورت ہے۔ کیا مجھے روحانی شفا کی ضرورت ہے؟ کیا مجھے بدنی شفا کی ضرورت ہے؟ یا مجھے سول کو ہیل ہونے کی ضرورت ہے؟ سو اگر آپ کی سول ابھی تک ہیل نہیں ہوئی ہے تو آپ کو یقینی طور پر شفا کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی میموریز ابھی تک تلخ ہیں، ابھی تک آپ کسی کو معاف نہیں کر سکے ہیں، تو ضرور ہے کہ آج آپ معاف کریں تاکہ آپ کی سول ہیل ہو، تاکہ آپ کی سوچیں آزاد ہوں۔ آج خدا سے کہیں، خدا باپ، میں اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے عزیز کارک کو، اپنے دوست کو، ماضی میں اگر میرے ساتھ انہوں نے کوئی خطا کی ہے، میرے خلاف گناہ کیا ہے، تو میں انہیں یسوع کے نام سے معاف کرتی ہوں۔ اپنے قیمتی خون سے مجھے دھو اور صاف کر، پاک کر۔
खुदावंद यीशु मसीह आज आपको पाक करना चाहता है, साफ करना चाहता है। रोने बलसान आपके लिए अवेलेबल है। आंखें बंद करें और दुआ करें, आंखें बंद करें और दुआ करें, और दुआ करें कि खुदा आपको बरकत दे, दुआ करें कि खुदा आपको शिफा बख्शे। आपको अगर स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है तो खुदा आप